وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرے بندو تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے ہم انصاف کا ترازو قائم کرنے والے ہیں۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، میرے بندو پھر کسی پر اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر کسی کے پاس نیکی ہوگی تو یَرَهُ، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر کسی کے پاس برائی ہوگی تو ہر شخص اس برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حضرات گرامی قدر، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور ہماری ماہر بہنیں، کل ہم نے 16ویں پارے کی کچھ آیات کا خلاصہ ہم نے جانا۔ آج 17ویں پارے سے چند آیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 17ویں پارے کے اندر 2 صورتیں آتی ہیں۔ جہاں سے 17واں پارہ کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے۔ پھر اس پارے کے اختتام میں سورہ حج کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ حج کا کچھ ہی حصہ اس پارے کے اندر موجود ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں چند انبیاء کی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے گئے۔ اس پارے کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ سورہ انبیاء سے ہی ہو رہی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ بعض علماء نے حساب سے مراد موت بھی لیا ہے۔ لوگوں کی موت دھیرے دھیرے قریب ہو رہی ہے، لوگ دھیرے دھیرے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا ہمارا حساب و کتاب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی لوگ غفلتوں میں پڑھ کر اعراض کیے ہوئے ہیں، حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، سب کو پتہ ہے ایک دن مرنا ہے، اس کے باوجود بھی غفلتوں کا یہ حال ہے۔ اللہ مت پوچھو، لوگوں کا حال دیکھ کر تو آپ معلوم بھی نہ کر پائیں گے کہ ان میں کون ایمان والے کون بے ایمان لوگ ہیں۔ سب کو آج دنیا کی حرص ہے، ہر شخص دنیا طلبی میں مصروف ہے۔ دین کا کام بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی دنیاوی مفاد چھپا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ذاتی مفاد چھپا رہتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے بھائی۔ دین کا کام بھی لوگ کر رہے ہیں تو اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی دنیاوی مفاد کے لیے، لیکن رب تعالی ہم تمام بندوں کو اپنی آخرت سے جوڑ رہا ہے۔ میرے بندو، دنیا کیا ہے؟ دنیا تو کھیل و تماشا ہے۔ جس طرح کھیل ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ یہ پانی کے ببولے کی طرح ہے، بارش زمین پر پڑتی ہے، ببولا پھولتا ہے، دوسرا ببولا اس قطرے پہ گرتا، ببولا پھوٹ جاتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اپنے حساب کی فکر کرو جس کے تم قریب ہوتے جا رہے ہو۔ حساب و کتاب کا دن تمہارے لیے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ہماری نئی نئی نصیحتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو کھیل تماشا سمجھ کر کے ان آیتوں کو سنتے ہیں، ان نصیحتوں کو یہ سماعت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی تفسیر بیان کی جائے، جب قرآن پڑھ کر سامنے بتایا جائے تو نہایت غور و تدبر سے آدمی کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ دنیا کی زینتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کے تقاضوں سے بے خبر نظر آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ حساب کا دن لوگوں کے لیے دھیرے دھیرے قریب ہوتا جا رہا ہے۔
وہ اس لیے کر رہے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اس آنے والی قیامت کو بہت دور تصور کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، حالانکہ اس آنے والی قیامت کو تو ہم بڑے ہی قریب سے مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جس قیامت کو ہم دور سمجھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ایک جگہ کہتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ آخرت کے بجائے دنیا کی زینتوں میں کیوں گم ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا اس بات کے منتظر ہیں، کیا اس چیز کے منتظر ہیں کہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے؟ ان تأتیہم بغتہ، وہ قیامت اچانک آ جائے۔ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں قیامت کا؟ جب انسان مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، سمجھ لو جتنی اس نے نیکیاں کمائی ہے وہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مرنے کے بعد تو کوئی نیکیاں کما نہیں پائے گا۔ اللہ کہہ رہا تو پھر یہ کیوں اس طرح غفلت برت رہے ہیں؟ انہم یرونہ بعیدا، اس قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں۔ فہل ینظرون الا الساعۃ، کیا اس آنے والی قیامت کے منتظر ہیں؟ ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ آنے والی قیامت تو اچانک آ جائے گی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ میرے ساتھیوں، ہم سب اپنے معمولات کے مطابق روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوں گے، مصروف ہوں گے، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ فقد جاء اشراطها، حالانکہ قیامت کی نشانیاں تو واضح ہو چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہہ رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میرے بندو ہم نے جو تمہاری طرف اپنی کتاب نازل کی ہے، ذکرکم، اس میں ہم نے تمہارا بھی ذکر کر دیا ہے، ہم نے تمہیں بھی مینشن کر دیا ہے۔ ہمارا آپ کا ذکر ہے قرآن میں، کبھی قرآن غور و تدبر سے پڑھ کر کے تو دیکھیے، اللہ کی قسم ہمارا ذکر ملے گا، ہم سب کا اس قرآن کے اندر ذکر ملے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، میرے بندو ہم نے جو تمہاری طرف قرآن کا نزول فرمایا ہے، اس قرآن کو غور و تدبر سے پڑھو۔ ذکرکم، اس کتاب میں ہم نے تمہیں بھی مینشن کیا ہے، تمہاری حالات زندگی بھی ہم نے اس میں لکھ ڈالی ہے۔ ایک تابعی ہیں احنب بن قیس، جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو وہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرا ذکر آخر قرآن میں اللہ نے کہاں پر کیا ہے، اسی لیے وہ قرآن کھولتے اور ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، نیکوکار بندے تو وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو کم ہی سویا کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب صبح چمکنے والی ہوتی ہے، فجر کے وقت ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں غربا، مساکینوں، یتیموں کا بھی حق ہوتا ہے۔ حضرت احنب بن قیس کہتے ہیں اے اللہ اتنا بھی تو میں نیک نہیں ہوں، اتنی بھی نیکیاں میرے پاس نہیں ہیں، یہ تو میرا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بار جب قرآن کھولتے ہیں، سورہ سجدہ پڑھتے ہیں، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیکوکار بندے تو ایسے ہوتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ سے ڈر کر کے بھی پکارتے ہیں، اس کی نعمتوں کی امید لیے بھی، جنت کی امید لیے بھی پکارتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ کہتا ہے جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے وہ میری بارگاہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ حضرت احنب بن قیس کہتے ہیں اے اللہ یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس آیت پر پہنچتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میرے کچھ بندے تو ایسے بھی ہوتے ہیں
ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی. اگر نعمت ملی ہے، ہم مالوں کے مالک ہیں، ہم دولتوں کے مالک ہیں، روپے پیسے دھن دولت کے مالک ہیں اور خرچ کر رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات کہ آدمی مفلسی کا شکار ہو، آدمی غربت کا مارا ہو، پھر بھی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہو. اللہ اپنے نیکوکار بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے، ينفقون فی السراء والضراء. ایسا نہیں ہے کہ جب خوشحالی میں ہوتے ہیں، جب روپے پیسے دھن دولت ان کے پاس ہوتے ہیں تبھی خرچ کرتے ہیں، بلکہ فی السراء والضراء خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور حالت غربت میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں. جب ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب غربت کا مارا اور غربت کے شکار ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کیا کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. ہم تو آستین چڑھا لیتے ہیں، آبے دیکھ لیتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ. لیکن نیکوکار بندوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، والکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. پھر حضرت عنب بن قیس کہتے ہیں اے اللہ یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے. پھر ایک آیت اور مزید پڑھتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، والفواحش کھلی ہوئی برائی بے حیائی سے وہ پرہیز کرتے ہیں، خود کو دور رکھتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب انہیں غصہ آتا ہے یغفرون تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ میں نے قرآن میں اپنا ذکر نہیں پایا، ان اللہم لست عارف منی، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو قرآن میں نہیں پایا. جب ایک دفعہ قرآن اور کھولتے ہیں تو انہیں یہ آیت بھی ملتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہنے کو کہا جاتا ہے، جب انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، یستکبرون تو وہ تکبر کرتے ہیں، وہ اترانے لگتے ہیں. ویقولون اور وہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ کیا ایک پاگل شاعر کے کہہ دینے پر کیا ہم اپنے معبودوں کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل مجنون شاعر کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس دین کو پہنچانے کے لیے میرے نبی نے نہ جانے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں. جب آپ کو ساحر کہا جا رہا ہوگا، جب آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہوگا، میرے ساتھیوں بتاؤ آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. عزت نفس ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، سمجھو کہ پیارے نبی کو ایسی گھڑی میں کیا کیفیت معلوم ہو رہی ہو. لیکن قرآن گواہی دیتا ہے، یہ اللہ کی دعوت کو سن کر کہتے ہیں کہ کیا ایک پاگل شاعر کے کہہ دینے پر ہم اپنے معبودوں سے دامن چھڑا لیں گے. پھر کہتے ہیں اللہم لست عارف نفسی، اللہ اتنے بھی برے دن نہیں آئے، اتنا بھی برا نہیں آیا وقت میرے پاس کہ میں ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالوں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر فرمایا، والذین اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وحدہ اشمئزت قلوب ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکڑنے لگتے ہیں. حضرت عنب بن قیس کہتے ہیں اے اللہ اس میں بھی میرا ذکر نہیں ملا. بالآخر ایک دفعہ جب قرآن کھول کر کے بیٹھتے ہیں تو انہیں یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ملتی ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال خلط ملط ہوتے ہیں، جن کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہیں، کچھ نیکی بھی ہیں تو کچھ بدی بھی ہیں. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. اور ایسے بندوں کے بارے میں رب تعالیٰ کہہ رہا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ قریب ہے
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت کر دے، ان کو بخش دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر خوش ہو کر کے احنف بن قیس کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنا ذکر قرآن میں پا لیا۔ تو میرے ساتھیوں، اسی لیے اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میرے بندو ہم نے جو تمہیں کتاب عطا کی ہے اس کتاب کے اندر ہم نے تمہارا بھی ذکر کر دیا ہے، تمہاری زندگی سے ریلیٹڈ حالات بھی بتا دیے ہیں۔ تم قرآن پر غور کرو، قرآن پر تدبر کرو، قرآن کو سمجھو، تمہیں تمہاری زندگی قرآن کے اندر ملے گی۔ آگے بڑھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو ایمان نہیں رکھتے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو میں نے زوردار دھماکے کے ذریعے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ موجودہ جو سائنسی تھیوری پیش کی جاتی ہے، بگ بینگ کی تھیوری، اللہ اسی سے متعلق بیان کر رہا ہے۔ ہاں یہ زمین و آسمان یہ ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو ففتقناہما، ان دونوں کو جدا کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ہر جاندار کو میں نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پانی کی ملاوٹ ضرور ہے اس کے اندر، جتنے بھی جاندار ہیں۔ سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں، تمام کے اندر 80% پانی پایا جاتا ہے۔ ہمارے اندر بھی 80% پانی بھرا پڑا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر جاندار کو اسی پانی سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر پانی کو رکھ دیا ہے۔ افلا یؤمنون، اتنی بڑی عبرت و نصیحت والی نشانی دیکھنے کے بعد کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے اس زمین کے اوپر بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ مخلوق ہلنے ڈلنے سے بچی رہے۔ اگر اللہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو زمین ایسے ہلتی، کبھی ادھر ہلتی، کبھی ادھر ہلتی، زمین اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہتی۔ ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا، دنیا میں ہم زندگی نہیں گزار پاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ اللہ نے سورہ نبا کے اندر فرمایا والجبال اوتادا، میرے بندو ہم نے یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بنا کر زمین کی میخیں گاڑی ہیں۔ وتد مانے عربی میں وتد کہتے کھوٹی کو، اسی کی جمع اللہ نے استعمال کیا، اوتادا، ہم نے کھوٹیاں گاڑی ہیں۔ اچھا کھوٹی کیسے گاڑتے ہیں؟ کھوٹی کا اگلا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور پچھلا حصہ باہر ہوتا ہے۔ کھوٹی جتنا اندر ڈالتے ہیں اتنا باہر رکھتے ہیں۔ پہاڑ کا بھی یہی معاملہ ہے، جتنا وہ اوپر سے بظاہر پہاڑ بلند دکھتا ہے اتنا ہی وہ نیچے زمین کے اندر بھی دھسا ہوا موجود ہوتا ہے۔ جس طرح کھوٹی ہم زمین کے اندر گاڑیں، بالکل وہی کیفیت پہاڑوں کے اندر بھی ہے اس زمین میں رہنے کی حیثیت سے۔ اللہ نے اسی لیے وتد نہیں کہا، ہم نے اس زمین کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنائی ہیں، پہاڑ بنا کر زمین کی کھوٹیاں گاڑی ہے۔ والجبال اوتادا، اور یہی مضبوط پہاڑ ہے میرے بھائیوں جو زمین کے لیے میخوں کا کام کر رہی ہے، کھوٹیوں کا کام کر رہی ہے، زمین کو ہلنے ڈلنے سے بچا رہا ہے۔ یہی بڑے بڑے مضبوط پہاڑ اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، میرے بندو اس دن کی ہیبت سے، اس دن کے جلال سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائیں گے۔ روئی کے گالوں کی شکل میں، دھنی ہوئی روئی کی شکل میں یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، جس کو اللہ نے زمین کی میخیں بنائی ہے۔ اللہ ان مضبوط پہاڑوں کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ چکنا چور ہو جائیں گے۔
جس قرآن کو پڑھ کر ہم عبرت نہیں پکڑتے، اللہ اسی قرآن کے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، میرے بندو اگر ہم نے اس قرآن کو اگر پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم دیکھتے یہ پہاڑ خوف و خشیت کی وجہ سے دبا جا رہا ہوتا، اور یہ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے یہ پہاڑ بھی پھٹ پڑتا، پہاڑ بھی پھٹ جاتا اللہ کی ہیبت اور جلال سے، اللہ کے خوف و خشیت سے۔ لیکن ہم انسان کتنی دفعہ ہم قرآن کی آیات سنتے ہیں لیکن عملی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ کہہ رہا ہم نے دونوں کو الگ کیا ہے تاکہ تمہارے لیے جیون دنیا کے اندر سمبھو ہو سکے۔ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہر جاندار کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ اتنی بڑی عبرت و نصیحت دیکھنے کے بعد، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ اور پہاڑ جو ایسے بڑے بڑے مضبوط اور بلند بالا زمین سے دکھائی دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا میں نے بیجا نہیں بنائے، ہم نے ان تمید بہم، مخلوق ہلنے ڈلنے سے بچی رہے، زمین استھر رہے، زمین اپنی جگہ پر ساقط رہی، اسی لیے ہم نے پہاڑ بنائے۔ کوئی چیز اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بیجا نہیں بنایا ہے، ہر ایک چیز کو ہم نے تمہارے فائدے میں لگایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر کرتا ہے وَلَئِن مَّسَّتْهُمُ الْعَذَابُ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اے نبی اگر یہ تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں مل جائے، عذاب نہیں، عذاب کا جھونکا، جھونکا کس کو کہتے ہیں؟ ارے سبزی جب پکتی ہے یا دال جب پکاتی ہیں عورتیں، اس کے بعد دیکھیں جھونک لگاتے ہیں، اسی کو ایک دم تیل گرم کر کے چھن سے ڈالا جاتا ہے، آواز چھن کی آتی ہے، اس سے جو بھاپ نکلتی ہے اسی کو جھونکا کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا عذاب تو چھوڑو، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر تیرے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں مل جائے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ظالم تو ہم ہی ہیں، ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم کفر پر اڑے رہے، ہم ایمان نہ لائے۔ ایک جھونکا، عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں اگر مل جائے، اگر انہیں پہنچ جائے تو یہ خود گواہی دیں گے کہ ہم ہی ظالم ہیں، اللہ ہم ہی قصوروار ہیں، اللہ ہم اپنے کفر پر ڈٹے رہے، ہم ایمان نہیں لائے، یہ خود گواہی دیں گے، صرف عذاب کا جھونکا مل جائے۔ عذاب تو چھوڑو، جو شخص عذاب کے جھونکے کو برداشت نہ کر سکے، ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، جب لوگ جہنم میں پہنچیں گے، جہنم کے عذاب کو کس طرح جھیلیں گے، جہنم میں کتنی دقت اور کس قدر پریشانیاں لاحق ہونے والی ہیں۔ اسی لیے اس جہنم سے پناہ مانگو، اس جہنم کی دہکتی بھڑکتی آگ سے پناہ مانگو۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ترازو کا ذکر کرتا ہے، جس کو اللہ نے بندوں کی نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرے بندو تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے ہم انصاف کا ترازو قائم کرنے والے ہیں۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، میرے بندو پھر کسی پر اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر کسی کے پاس نیکی ہوگی تو یرہو، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر کسی کے پاس برائی ہوگی تو ہر شخص اس برائی کو بھی دیکھ لے گا، کسی پر وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بے قصور کو جیل ہو جاتی ہے اور قصوروار کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ظالم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مظلوم کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے میرے بندو میری عدالت کا انصاف یہ ہوگا، وہاں پر کسی کو ناانصافی جھیلنا نہ پڑے گا، وہاں کوئی آدمی پیسہ دے کر، رشوت دے کر کوئی جھوٹا گواہ خرید نہ پائے گا، وہ عدالت بکنے والی نہ ہوگی، وہاں کے جو وکلا جو فرشتے ہوں گے وہ بھی نہ بکیں گے، اور کوئی جھوٹی گواہی بھی وہاں نہیں چلے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیونکہ ہم قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کرنے والے ہیں، جو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گا۔
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اس دن ہوگی، اللہ کہہ رہا میرے ترازو میں اس دن سامنے آ جائے گا، اتینا بہا، ہم اسے سامنے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو ہم تمہارے اعمال تولنے کے لیے، تمہارا حساب و کتاب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم تمہارا حساب کر لیں گے، تمہاری نیکیاں اور برائیاں تول کر کے بتائیں گے۔ آپ بظاہر سوچ سکتے ہیں نیکیاں تو دکھائی نہیں دیتی، برائیاں تو دکھائی نہیں دیتی، اے اللہ تیرے پاس کون سا ترازو ہے جو تو تول کر کے رکھ دے گا؟ اعتراض کرنے والوں نے بھائی اعتراض بھی کیا، 59 آیتوں پر، قرآن کی 59 آیتوں پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، ان 59 آیتوں میں یہ آیت بھی داخل ہے۔ قرآن کہتا ہے نیکیاں برائیاں تولی جائے گی، انصاف کا ترازو اس دن اللہ قائم کرے گا۔ بھلا جو چیز دکھائی نہ دے اس کا وزن کیسے ہوگا؟ آلو دکھائی دے رہا، آلو کا وزن ہو رہا ہے، ٹماٹر دکھائی دے رہا، ٹماٹر کا وزن ہو رہا ہے، پانی بھی دکھائی دے رہا، پانی بھی ناپ لیتے ہیں۔ جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے نیکی اور برائی، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ سائنسی ایجادات نے قرآن سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دی۔ اب تو انسانوں نے ہی اپنی ایجادات سے ایسے لوگوں کے منہ بند کر دیے، ہم ان کو برجستہ کہہ سکتے ہیں بھائی جب جسم پر بخار آتا ہے، بخار تو دکھائی نہیں دیتا لیکن ڈاکٹر تھرمامیٹر لگاتا ہے، تھرمامیٹر بتا دیتا ہے کہ اتنی ڈگری بخار ہے۔ بجلی دکھائی نہیں دیتا ہے، پنکھے چل رہے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ بجلی ہے، لائٹیں جل رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے بجلی ہے، کوئی ننگی تار ٹچ کرے کرنٹ لگے گا تو معلوم ہوگا کہ بجلی ہے، لیکن بظاہر یہ بجلی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ لیکن جب بل پیمنٹ وصولنے والا جب سامنے آتا ہے تو بتا دیتا ہے پرچی پکڑا کر کے کہ تم نے اتنی بجلی تم نے یوز کیا ہے، اتنی بجلی تم نے خرچ کی ہے، اس کا تمہارا یہ بل ہے، لے لو۔ کرکٹ میں کرکٹ کے بہت شوقین بیٹھے ہیں، جب جو بالنگ ہوتی ہے اس کی سپیڈ دکھائی نہیں دیتی، لیکن کیمرہ اور ساتھ میں جو مشین ہے اس کی سپیڈ کو ناپنے کے لیے وہ مشین بتا دیتی ہے کتنی رفتار میں یہ گیند گئی ہے۔ جب انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہیں کہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں کا بھی وزن ہو جاتا ہے، تو بتائیے اللہ کے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں، ایسی چیز نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں اور برائیاں تول کر کے رکھے۔ اللہ وہی کہہ رہا وَإِن كَانَ، تم برائیاں اور نیکیوں کی بات کرتے ہو، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، میرے بندو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پر اس عدالت میں ظلم نہیں ہوگا، کسی پر اتیاچار نہ ہوگا، کسی سے نا انصافی نہ کی جائے گی، سب کے ساتھ اس دن انصاف ہوگا۔ کسی نے کسی کا ایک پیسہ بھی کھایا، کسی نے کسی کا پیسہ لے لیا ادھار کے نام پر اور رفو چکر ہو گیا، چکما دیتا رہا، ٹال مٹول کرتا رہا، تو اللہ کی قسم اس کا بھی وہاں پر حساب دینا پڑے گا۔ حتی یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، پیارے نبی فرماتے ہیں اس دن کا انصاف تو اس قدر ہوگا کہ رب تعالیٰ اس بکری سے بھی حساب لے گا جس بکری نے اپنی سینگ کے ذریعے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا۔ ہم تو انسان ہیں، ہمارے ظلم کا حساب نہیں ہوگا، ہمارے اتیاچار کا حساب نہیں ہوگا، کسی کا پیسہ ڈکار جائے، کسی کا پیسہ کھا جائے، کسی کی زمین دبا لیں، حساب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو ہر چیز کا پائی پائی کا حساب ہوگا اس دن، یاد رکھیے۔ کوئی کسی کا حق لے کر دنیا سے نہیں جا پائے گا، اگر کوئی جائے گا تو اللہ کی قسم اپنے حق میں برا فیصلہ کر کے جائے گا، اس کی نیکیاں چھن جانے والی ہیں، اس کے اوپر دوسروں کی برائیاں آ جانے والی ہیں۔ سمجھیے اگر کوئی ظلم کر کے جاتا ہے، کسی کا حق مار کر کے جاتا ہے تو یاد رکھیے وہاں نجات ملنے والی نہیں۔ اللہ اپنا حق چاہے تو معاف کر دے، چلو کوتاہی ہوئی، چلو معاف کر دیا، لیکن کسی بندے کا حق مار کر کے جائیں گے، وہ بندہ رب تعالیٰ کی عدالت میں شکوہ کرے گا، اللہ تیری عدالت میں انصاف کا طالب ہوں، یہ ظالم تھا، طاقتور تھا، اللہ اس نے اپنے ظلم کے ذریعے مجھے بھی متاثر کیا ہے، میرے اوپر ظلم کیا، مجھے مارا، مجھے گالی دی، میری زمین ہڑپی، میری جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا۔ اللہ کہے گا بس انصاف ہوگا، وہاں نیکیاں چھین لی جائے گی۔ پھر بھی نیکیاں اگر ختم ہو گئی، دعوے دار بچیں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کے گناہ لے کر کے ظالم کے سر پہ تھوپ دے گا کہ لو یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ تو میرے ساتھیوں اس دن حساب ہونے والا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں
اسی کا ذکر کیا ہے کہ اس دن ہم انصاف کا ترازو قائم کرنے والے ہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا میرے بندو تو اس دن نہ چھپائے، کوئی نہ چھپا پائے گا، ہم سامنے لے آئیں گے. اور اسی بات کو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھا رہے. ہمارے بچے غلطیاں کرتے ہیں، بچوں کی غلطیوں پر بھی نشاندہی کرنے کو تیار نہیں، غلطیوں پر بھی تنبیہ کرنے کو تیار. نا جی بچہ ہے، بڑا ہوگا سدھر جائے گا. کھاک سدھرے گا. اگر بچپنے میں آپ نے نہیں سدھارا تو یہ توقع مت کیجئے کہ بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا. کھاک سدھرے گا. جب یہ سفید پیپر کی طرح ہے تب نہیں سدھر رہے ہیں، تب آپ سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، جہاں ان کی اپنی خواہشات ہوگی، نیا خون ہوگا، نیا جوش، نیا جذبہ ہوگا، تب یہ سدھریں گے. تب تو برائیاں ان کے پاس لپک کر اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آئیں گی. تب یہ گناہوں سے اپنے دامن چھڑا پائیں گے نہیں. حضرت لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، قیامت کے دن کوئی بھی چیز نیکی کی شکل میں یا برائی کی شکل میں، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہوگی یا زمین کے تہ میں ہوگی، فی صخرۃ یا کسی چٹان کے نیچے ہوگی، یاتی بها اللہ، فتکن فی صخرۃ کسی چٹان کے نیچے ہوگی، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو بڑا باریک بھی ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی خبر رکھنے والا ہے. جس کو مائکرو اسکوپ سے آج دیکھتے ہیں نا، اللہ اس کی بھی خبر رکھنے والا ہے. جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اللہ کی قسم اللہ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی پتہ ہے. درخت سے کتنے پتے گرے، کب گرے، ساری ڈیٹیل اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے، اس کے علم کا یہ حال ہے. اس دن ہم اس کی عدالت سے ہم راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے. باتیں لمبی ہوں گی، مزید وضاحت میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، حضرت ابراہیم اپنی قوم والوں سے اور اپنے والد محترم سے خطاب کر رہے ہیں. اذ قال لقومه لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اے میرے ابو جان اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ کون سی مورتیں ہیں، یہ کیسے مجسمے ہیں جن کے تم درباری بنے بیٹھے ہو، جن کی تم مجاوری کر رہے ہو. مزاروں پہ جا کے دیکھیے، بڑے بڑے مجاور گدہ نشینی اختیار کیے ہوئے ایک جھاڑو لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور آنے والا سجدہ کرتا ہے قبر پر اور یہ جھاڑو سے آشیرواد دیتا ہے. اسی طرح قوم کے کچھ لوگ اپنے باپ دادا کی قبروں کے سامنے یا ان کی مورتوں کے سامنے وہ سجادہ نشین بنے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے بارے میں سوال کیا. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم مجاوری کر رہے ہو، جن کے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو. کیا بات ہے. انہوں نے سیدھا سیدھا جواب دیا. ان کو اتنا آتا پتہ نہیں تھا، جاہل لوگ تھے، تو جہالت کی طرف انہوں نے جواب دیا. بل وجدنا آباءنا لها عابدین. اے ابراہیم، ہمیں عطا پتہ نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان مورتوں کی عبادت کرتے دیکھا، ہم بھی باپ دادا کی روش پر چلتے ہوئے ان مورتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان مورتوں کی عبادت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سنیے. موجودہ دور میں ایسی بات کہہ دیں تو مشرک برا مان جائیں گے، کہیں گے اس کی زبان تو زہر میں ڈوبی ہوئی ہے، زبان کھولتا ہے تو زہر اگلتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈنکے کی چوٹ کس طرح جواب دیتے ہیں. دیکھیے حضرت ابراہیم کہتے ہیں لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں تھے. اللہ اکبر. تو قوم کے لوگ کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا حق بات کہہ رہے ہو. اور یہی مورتیں جن کے پاس یہ مجاوری کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم، ایک دن میں تمہارے معبودوں کی خیریت لوں گا. جب تم پلٹ کر کے منہ پھیر کر کے جاؤ گے، تمہارے معبودوں کی اچھی خاطرداری کروں گا. جب وہاں سے لوگ گئے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون. اللہ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مجسموں کو توڑ ڈالا، پھوڑ ڈالا، جذاذا چور چور کر ڈالا، چور کر کے پاؤڈر بنا دیا. اللہ کبیروں، سوائے ان مورتوں کے جو بڑے تھے
اس بڑی مورت کو چھوڑ دیا اور سب کو چورا چور کر دیا۔ جب یہ لوگ اپنی عیدگاہ سے آئے، اپنے تہوار منا کر کے آئے کہ چلو بتوں کے سامنے سجدہ کریں گے، تو دیکھا کہ سارے معبود ڈھیر ہیں، تو غصہ ہوئے، کہا کہ کس نے یہ کیا ہے؟ جس نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم پر شک کیا اور کہا انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے، وہ ان معبودان کے بارے میں الٹا سلٹا بولتا رہتا ہے، قریب ہے کہ اسی نے ایسا کام کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو بلایا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم سے پوچھا جاتا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں کائے کو کروں؟ کہ بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم مجھے دوشی کیوں قرار دیتے ہو؟ تم اپنے بڑے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ تو کھڑا ہے، باقی سب ڈھیر ہیں، اس بڑے نے ہی کیا ہوگا؟ بڑے معبود سے پوچھ لو۔ اچھا اللہ نے کبیرہم کہا، یہ نہیں کہا کہ صرف بڑا کہا، کبھی ان کے بڑے، یعنی جن کو وہ بڑا سمجھتے تھے۔ پتہ یہ چلا معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا، ہم ان کو بڑا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے کہا کبیرہم، جو ان کی نگاہ میں بڑا تھا، ان کو چھوڑ دیا تھا، اسی لیے اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کی طرف نسبت کر کے خود کا بچاؤ کر سکے، اور کہہ دیا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ تمہارے بڑے نے کیا ہے، جس کو تم بڑا تصور کرتے ہو، بڑا معبود سمجھتے ہو، اسی نے کیا ہے۔ تو کہا ابراہیم تم بھی جانتے ہو یہ معبود بولتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً اس وقت وہاں دعوت توحید دی، جب تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر کیوں ان معبودوں کی پرستش کر رہے ہو، کیوں ان کی عبادتیں کر رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے ان کی عقل پر بات بیٹھی، لیکن فوراً یہ پلٹ گئی۔ اتنے برسوں سے جو معبودان باطلہ کی عبادت کر کر کے ان کے ذہن جو تھک چکے تھے، تھوڑی دیر کے لیے وہ پردہ ہٹا، لیکن چونکہ ایک لمبے عرصے سے یہ کام کرتے آ رہے، فوراً وہی پرانی چیزیں ان کے سروں پر غالب آ گئی اور پلٹ گئے۔ نہیں، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہا کہ آگ جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، وہ معبود ہی کیا میرے بھائیوں جن کی ہمیں مدد کرنی پڑے۔ معبود تو وہ ہوتے ہیں، معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، جس کی مدد ہم کریں وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، آگ جلاؤ تاکہ ہم ابراہیم کو ڈالیں اور اپنے معبود کو اس کے ذریعے سے ہم مدد کریں۔ ہمارا معبود تو ہمارا پروردگار اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کافروں کے خدا ہوتے ہیں، جو کافروں کے معبود ہوتے ہیں، وہ کافروں کے خود محتاج ہوا کرتے ہیں، جس طریقے سے مشرکین نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، آگ جلاؤ اور اس آگ میں ابراہیم کو ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ تھی کہ حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا، لیکن پیشانی پر کوئی بل نہیں۔ حضرت ابراہیم کو پتہ ہے اے اللہ میں تیری توحید کے لیے جاؤں گا، اے اللہ اگر تیرے راستے میں مر بھی گیا تو کیا چنتا کرنا، کیا فکر کرنا، اے اللہ تیری توحید کے لیے جاؤں گا۔ بس ایک جملہ کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مشکلوں کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ کی زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، میرے ساتھیوں، جب آپ اپنے سامنے تکلیف محسوس کریں، بڑی مشکلات دیکھیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا پڑھی، میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، اس دن ہواؤں کو نہیں بھیجا، اس دن بارش کو نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ پر وحی کی، یا نار، اے آگ، کونی، ہو جا بردن، ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر۔
اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ چشم زدن ہی، وہ آگ جو جلا دینے کی طاقت رکھتی ہے، وہ آگ جو جھلسا دینے کی طاقت رکھتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک رونگٹا بھی نہ جلا پایا۔ آگ فوراً ٹھنڈی اور سلامتی والی اللہ کے حکم سے ہو گئی۔ میرے بھائی اسی لیے شاعر کہتا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر آج بھی کوئی ابراہیم جیسا ایمان پیدا کر کے دکھا دے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ایسی مدد کرے گا، ایسی نصرت لائے گا۔ آگے بڑھیے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ایوب وہ نبی ہیں جو لمبے عرصے تک بیمار رہے، لیکن اپنی بیماری پر صبر کرتے رہے، کبھی بھی رب پر شکوہ نہ کیا، کبھی رب پر گلہ نہ کیا، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ایک دن جب تکلیف بڑھ گئی تو رب تعالیٰ سے دعا فرمائی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ضرر اور نقصان پہنچا ہے، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر بھی نظر کرم کر دے، میرے اوپر بھی رحم کر دے۔ فاستجبنا له فکشفنا عنہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حضرت ایوب کی دعا سن لی، قبول کر لی، اور اس سے اس کی تکلیف کو ہٹا دی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ایوب کو جب غسل کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے بیماری ختم ہوئی تھی، اسی غسل میں جب غسل کر رہے تھے تو سونے کے ٹڈی، معلوم ہے سونے کی ٹڈیاں ان کے جسموں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، جسموں پر گر رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو اکٹھا کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب کیا میں نے ان چیزوں سے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا ہے؟ کہا اے اللہ ہاں ہاں تو نے ان تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے، لیکن اے اللہ تیری رحمت سے، تیری برکت سے تو میں بے نیاز نہیں ہوں، اس لیے میں یہ سونے کی ٹڈیاں جمع کر رہا ہوں۔ اللہ نے صبر کے بدلے دنیا بھی دی اور آخرت بھی۔ آگے بڑھ جائیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مچھلی والے نبی کا ذکر فرماتا ہے۔ مچھلی والے نبی کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ فرما رہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس مچھلی والے نبی کو بھی یاد کرو جب قوم والے سے خفا ہو کر، قوم والوں سے غضبناک ہو کر اللہ کے حکم سے پہلے ہی بستی چھوڑ کر کے چل دیے، ایک کشتی پر سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے کے کگار پہ آ گئی، لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ آخر کون ہم میں سے اللہ کا نافرمان بیٹھا ہے، کون گنہگار ہے۔ پرچیاں پھیلائی گئی، پرچیاں ڈالی گئی، کئی بار ڈالی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا بار بار نام نکلتا ہے، لہٰذا لوگوں نے فیصلہ کیا تمام لوگوں کے ڈوبنے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی ڈوب جائے، اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی کے اندر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی سمندر میں ڈالا گیا، ایک بڑی مچھلی کو اللہ نے حکم دیا، اے مچھلی جا میرے یونس کو نگل لے، زندہ صحیح سالم۔ اس مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ اب حضرت یونس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہی اللہ کہہ رہا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جب میرے بندے یونس نے تاریکیوں میں پکارا، اندھیروں میں پکارا، ایک تو رات کا اندھیرا تھا، دوسرا اندھیرا سمندر کا اندھیرا تھا، تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جب میرے بندے یونس نے، مچھلی والے نبی نے اندھیریوں میں پکارا، تین لیئر میں جو اندھیرا ہے اس اندھیرے میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے اللہ تیری ذات تو پاک ہے، اے اللہ قصوروار تو میں ہی ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مچھلی والے نبی کی دعا کے ساتھ اپنی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ دعا یاد کر لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بکثرت پڑھو۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد جو آپ کی ضرورت ہو، آپ اپنی ضرورت کی چیزیں اللہ سے مانگیں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مچھلی والے کی دعا پڑھنے کے بعد جو آدمی دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اسی لیے اس دعا کو بکثرت پڑھا کرو۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس طرح فنجیناہ من الغم، اللہ کہتا ہے جب یونس علیہ السلام نے مجھے اندھیروں میں پکارا تو میں نے اس کی دعا قبول فرما لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو ان کے غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حج کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے، بعد میں کبھی انشاءاللہ قیامت کا جب منظر بیان کیا جائے گا تو بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے بارے میں فرماتا ہے، جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، اللہ قربانی کے بارے میں بیان کر رہا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ اللہ تک تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مگر تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جب ہم جانور قربان کرتے ہیں، اللہ اسی قربانی کی بات کر رہا ہے، اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ پتہ یہ چلا تمام عبادتوں کا جو اصل مقصد ہے وہ تقرب الہی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، تمام عبادتوں کے پیچھے نیت کی اصلاح ہونی چاہیے، نیت کی درستگی ہونی چاہیے، ورنہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، جب تک نیت کی درستگی نہیں ہے، اچھی نیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل کارگر نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ اب آخر میں ایک مثال دی جا رہی ہے، بالکل 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، وہاں سے ایک آیت ہم نے لی ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوه له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، اے انسانوں تمہارے اوپر ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ضرب مثل فاستمعوه له، اس مثال کو غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں، جن کو بھی اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا تصور کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جن کو بھی پکار رہے ہیں، جن کو بھی معبود بتایا جا رہا ہے، جن کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، جن کو اپنی مدد کے لیے لوگ پکارتے، وہ سب مل کر کے اللہ نے کہا اگر بریلی سے بغداد تک اور کشمیر سے کنیا کماری تک اگر یہ سارے معبودان باطلہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک مکھی بنانے پر تل جائیں، اللہ کہہ رہا ہے لن يخلقوا ذبابا، اگرچہ یہ سارے مل جائیں تب بھی ایک چھوٹی مخلوق، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ کتنا حقیر بنا دیا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے وہ غیر کتنے کمزور ہیں، اللہ اس کو ظاہر کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ سارے مل بھی جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، تب بھی اللہ کی ایک چھوٹی مخلوق، ایک مکھی بھی پیدا کر نہیں سکتے۔ اچھا مکھی پیدا کرنا اللہ کہہ رہا بہت دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان کے کھانے پینے جو لوگ اپنی مورتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مان لو اسی چڑھاوے کے اوپر ایک مکھی آ گئی اور اسی چڑھاوے سے تھوڑی سی چیز لے کر، تھوڑی سی چینی کا حصہ، شکر کا حصہ لے کر کے مکھی اڑ گئی، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو سارے مل کر ایک مکھی ہرگز بنا نہیں سکتے۔ مکھی بنانا تو دور، ان کے چڑھاوے پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی کو بھگا نہیں سکتے۔ اچھا اتنے حقیر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کے چڑھاوے سے، ان کے نظر و نیاز سے کوئی چیز لے کر مکھی اڑ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس سے یہ معبودان باطلہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ مورتیں تو پڑی رہتی، قبر بھی سناٹا، وہاں سے بھائی کیسے مکھی کو کوئی پکڑ سکے، مکھی سے وہ چھینی ہوئی چیز واپس لا سکے۔ اللہ کہہ رہا لا یستنقذوہ منہ، میرے بندو ان کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چیز مکھی سے واپس لے لے۔ ضعف الطالب والمطلوب،
میرے بندو حقیقت یہ ہے کہ طالب بھی ضعیف ہے اور مطلوب بھی ضعیف ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہے، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، پکارنے والا بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ بھلا ایک کمزور دوسرے کمزور کو کیا دے گا؟ یہی تو اللہ نے تاثر دیا ہے۔ تم سب فقیر ہو اور ایک فقیر فقیر سے مانگے تو بھائی اس کی مانگ کبھی پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہا میں غنی ہوں، مجھ سے مانگو۔ تو ان معبودان باطلہ کی حقارت اس آیت کریمہ میں ثابت کی گئی ہے، جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، جو آیت ہم نے چھوڑی تھی سورہ حج کی ابتدائی آیت، اس کو لے لیتے چونکہ وقت ہے، بس 5 منٹ میں بات سمیٹ لیں۔ اللہ نے قیامت کے بھیانک مناظر بیان فرمائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، بڑا ہی سخت اور بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ شیء عظیم اللہ نے کہا، وہ کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ ہوگا۔ چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، اللہ تعالیٰ چھوٹے زلزلے بھیجتا ہے تاکہ اس زلزلے کے ذریعے سے اس آنے والے سب سے بڑے زلزلے کے بارے میں ہم فکر مند ہو جائیں۔ اللہ اس زلزلے کے بعد جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، میرے بندو اس دن کے زلزلے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، دودھ پیتے بچے سے وہ غافل ہو جائے گی۔ میں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، ساری محبتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، سارے پیار کے یہ جو ڈھونگ دھتورے جو اپنائے جا رہے ہیں سب باطل قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن ماں کی جو ممتا ہوتی ہے اس کو کبھی آپ جھوٹا نہیں قرار دے سکتے۔ ماں کٹنا مرنا گوارا کر لے گی لیکن اپنی اولاد پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گی۔ اللہ لیکن فرما رہا اس دن کی ہیبت اور اس دن کے خوف کا یہ عالم ہوگا، اتنی زیادہ ممتا رکھنے والی مائیں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اتنا پیار کرنے والی، اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرنے والی ماں بھی اس دن کی ہیبت اور جلال میں تاب نہیں لا پائے گی، اپنے بچے کو بھلا دے گی، چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہر حاملہ عورتوں کے اس دن حمل ساقط کر دیے جائیں گے، اس دن ان کے گرو گرا دیے جائیں گے، ان کی پریگننسی ڈسٹروائے کر دی جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ان کے حمل ساقط کر دیے جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کے چہروں پر ایسی ہوائیاں اڑی ہوگی لوگ سمجھیں گے کہ نشے میں۔ اللہ کہہ رہا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کسی کو نشہ نہ ہوگا، کوئی وہاں پر نشے میں نہ ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مگر اللہ کے عذاب میں لوگ اپنے ہوش و حواس کو اس دن گم پائیں گے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر لوگ ڈاواڈول کر رہے ہوں گے، بظاہر معلوم ہوگا کہ نشے میں ہے لیکن اللہ کہہ رہا نشہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیو جا بجا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یاد دلایا ہے تاکہ اس دن کو ہم سامنے رکھ کر کے اس دن کی تیاری رہتی دنیا میں کر لیں۔ اگر ہم رہتی دنیا میں اس دن کی تیاری نہیں کرتے اس دن ہم افسوس کریں گے، لیکن اس دن کا افسوس، اس دن کی ندامت ہاتھ نہیں آنے والی ہے۔ میرے ساتھیو یہ 17ویں پارے کی چند آیات تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ بارے اللہ ہم تمام کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ اس ماہ مبارک میں اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ بھول چوک میں جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اسی قرآن و سنت کے مطابق موافق رکھنا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی جتنے بھی اللہ نیکیاں ہیں تمام کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اس مہینے کے خیر و برکات سے استفادہ کی توفیق دے۔ اے اللہ اسی طرح ایمان پر جمائے رکھنا۔ اے اللہ جب خاتمہ ہو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔